دنیا پرانے افسانوں اور کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر قوم کے پاس اپنی کچھ ایسی داستانیں ہوتی ہیں جو نہ صرف ایک دفعہ سننے پر انسان کے ذہن میں بس جاتی ہیں بلکہ ان کا اثر صدیوں تک محسوس ہوتا ہے۔ مگر کچھ کہانیاں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ انہیں صرف افسانہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم ایک ایسی مخلوق کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف زمین پر دوڑ سکتی ہے بلکہ آسمان میں بھی اڑ سکتی ہے۔ ایک جاندار جو آگ سے بنا ہے، طاقت سے بھرا ہے اور جسے دنیا فوئنکس ہارس کے نام سے جانتی ہے۔ صدیوں پہلے جب انسان اور فطرت کا تعلق قریبی تھا، جنگلوں اور ویران علاقوں میں ایسی مخلوق کا ذکر کیا جاتا جو عام گھوڑوں سے بالکل مختلف تھی۔ یہ نہ صرف زمین پر دوڑ سکتی تھی بلکہ آسمان میں بھی اڑ سکتی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والی آگ اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ صرف روحانی قوت کا حصہ نہیں بلکہ اصل دنیا کا حصہ بھی تھی۔ افسانوں میں لکھا گیا ہے کہ فوئنکس ہارس صرف انہی لوگوں کے سامنے آتا ہے جو اس کے اصل حقدار ہوتے ہیں۔ ہر صدی کے کسی نہ کسی مقام پر کچھ لوگوں نے اس کے نظر آنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن افسوس آج بھی یہ صرف ایک راز ہی ہے۔ ایک قدیم جنگل کے بیچ ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جو صدیوں تک نہیں بجھ سکی۔ قدیم کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ اسی آگ سے یہ گھوڑا پیدا ہوا، مگر یہ عام گھوڑا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی تھیں، اس کے پیروں سے شعلے برسنے لگتے تھے، اور جب یہ دوڑتا تو مٹی ہوا میں نہیں بلکہ آگ کے شعلے ہوا میں اڑتے۔ لوگ اس کو افسانہ سمجھتے رہے، مگر جو کوئی بھی اس کے سامنے آیا اس نے اپنی آنکھوں سے اس کے اثر دیکھے۔ پرانے وقتوں میں کئی لوگوں نے فوئنکس ہارس کی تلاش کی۔ جنگلوں میں گھنٹی ہوئی گھوڑے کی آواز، ہوا میں بڑھنے والی روشنی اور دور سے ایک عجیب شکل کی جھلک، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ صرف افسانہ نہیں بلکہ اصل دنیا کا ایک حصہ ہو۔ آج بھی دنیا بھر کے جنگلوں اور ویران علاقوں میں لوگ اس کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا یہ سب صرف کہانیاں ہی ہیں یا سچ میں کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو وقت کسی موڑ پر کسی شخص کے سامنے آ جائے؟ ہو سکتا ہے ایک دن تم ہی وہ شخص بن جاؤ جسے یہ اصل زندگی میں نظر آئے۔ اگر تم بھی فوئنکس ہارس کی حقیقت کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دو، اور اگر تمہیں ایسی اور راز بھری کہانیاں سننی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لو۔ شاید اگلی کہانی میں ہم اور بھی گہری باتوں کا پتہ لگائیں جو صدیوں سے چھپی ہوئی ہیں۔